And he said the first major sign of Qiyamah is Al-Masih ad-Dajjal. اور ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ المسیح دجال جب اس دنیا میں ہوگا تو اس کو قتل عیسیٰ ابن مریم کریں گے. اور ہمیں یہ بھی احادیث اگر ہم اکٹھی کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اس دنیا میں ہوں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ will allow two corrupting tribes Ya'juj and Ma'juj to lose, to get out. فَحَرِّزِ الْمُؤْمِنِينَ بِجَبْلِ طور. عیسیٰ علیہ السلام کو بولا جائے گا کہ اپنے مومنوں کو اپنے بندوں کو لے جائیں طور کی پہاڑی پہ. And there are two mountains of Tur, one in Sinai and one in Palestine. واللہ تعالی عالم which one. تو عیسیٰ علیہ السلام اس پہ لے جائیں گے. Now امام مہدی کے سائن میں ہے. امام مہدی کن سائنس میں ہے؟ امام مہدی is a transition between minor science and major science. کیونکہ امام مہدی اتنا بڑا سائن ہے کہ وہ نہ مائنر میں ہے لیکن میجر میں بھی اللہ کے ان کو ذکر نہیں کیا اور میجر میں جو احادیث آتی ہیں اس میں منشن نہیں ہے. تو ہی از اے ٹرانزیشن بٹوین مائنر ٹو میجر سائنس. اور یہ بھی ایک مستقل ٹاپک ہے مہدی علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ کس دور میں آئیں گے, ان کے آنے سے پہلے کیا 4 نشانیاں ہوں گی. ان میں سے ایک ظلم عام ہوگا, دوسرا ولیجز کو ڈسٹروائے کر دیا جائے گا اور لمبی لمبی بلڈنگز بنائی جائیں گی. آج اب غزہ کو, فلسطین کو, کشمیر کو دیکھیں, آلریڈی بلڈ ولیجز ان کو ڈسٹروائے کر دیا جا رہا ہے اور لمبے لمبے اسکائی اسکریپرز بنائے جا رہے ہیں. ان میں سے ایک سائن یہ بھی ہوگا کہ 3 sons of خلفاء will fight over a treasure beneath the Kaaba and that treasure is the ulama explain is خلافہ. they will fight over خلافہ. خیر وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. ان سے پہلے یہ ہو رہا ہوگا آرمیگیڈن, جس کو کرسچنز آرمیگیڈن ہم کہتے ہیں, اسلام میں اس کا نام ہے الملحمہ, الملحمۃ الکبریٰ, یا اس کا ایک اور نام ہے المقتلۃ العظیمہ, فیئرس کلنگ. بہت زیادہ قتل و غارت کی ایک جنگ ہوگی امام مہدی سے پہلے, جیسے مسلمان اور رومنز کٹھے جائیں گے, فائٹ کریں گے اگینسٹ اے کامن اینیمی. اور جب وہاں سے واپس آ رہے ہوں گے تو کرسچن ایک جگہ ہے الدابق, ٹھیک ہے, جبل مجیدو پہ جہاں ارمیگڈن ہوگی وہ جگہ ہے, اور وہاں پہ ایک ہے الدابق جگہ. جبل مجیدو سے المجدون نکلا ہے آرمیگڈن, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جگہ وہاں پہ ہوگی. اور آپ گوگل کریں اس جگہ کو تو کرسچنز نے بہت عرصے سے وہاں پہ فورٹریسز اور ٹاورز بنائے, ایون آج بھی اس پہ کام ہو رہا ہے. تو وہاں پہ کرسچن کراس ریز کرے گا کہ ہمیں اس کراس نے وکٹری دی ہے. ایک جیلس مسلمان کو غصہ آئے گا کہ ہمیں کراس نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے وکٹری دی ہے, تو وہ اس کو قتل کرے گا کہ تم نے شرک کیا ہے, اس کو غصہ آئے گا. تو اس وجہ سے مسلمانوں اور کرسچنس کی آپس میں جنگ شروع ہو جائے گی, جس میں 3 گروہ بن جائیں گے. ایک گروہ وہ ہوگا جو مسلمانوں کو چھوڑ کے, کیونکہ کرسچن اتنے لارج نمبرز میں ہوں گے, ڈرے گا اور ان کو جوائن کر لے گا. اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے انہوں کبھی معاف نہیں کریں گے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کبھی توبہ ہی نہیں مانگیں گے, دے ول ڈائی ان دیٹ اسٹیٹ. دوسرا ہوگا الشورتۃ الموت, شورتۃ الموت, کہ دا آرمی آف ڈیتھ مسلمانوں کا, وہ بیعت لیں گے آپس میں کہ ہم مر جائیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور تیسرا وہ گروہ ہوگا جو امام مہدی کے ساتھ مدینہ سے چلے گا اور آ کے جوائن ہوگا, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو وکٹری دیں گے. اور پھر اس کے بعد امام مہدی جزیرۃ العرب, قسطنطنیہ کو واپس لیں گے. کانسٹینٹینوپل ول بی ود رومنز اگین جب آرمیگڈن کے لیے وہ آئیں گے. خیر لمبا ٹاپک ہے وہ, بڑا انٹرسٹنگ, کہ جب وہ آئیں گے ارمجدون کے لڑنے کے لیے تو دے ول بی کانکرنگ کانسٹینٹینوپل ان دیئر وے. اتنی فورسز ہوں گی, ٹھیک ہے. دے ول بی ایچ کنٹری ول بی کنٹریبیوٹنگ 12,000 سولجرز اینڈ دے ول بی 12 فلیگز, بڑے نمبرز ہوں گے. تو یہ جنگ ہوگی, تو امام مہدی اس کے بعد فتوحات کریں گے. And Shaitan will stop the progress of Mehdi with his biggest weapon, which is Dajjal. کہے گا ان دجال قد خلفکم فی درارکم, اعلان کرے گا مسلمانوں کی پروگرس کو روکنے کے لیے
ان الدجال قد خلفکم فی درارکم. دجال is out and he is playing with the ایمان of your women and children. Go check. ماں مہدی اپنے 10 گھوڑ سوار بھیجیں گے. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انی لاعلم اسماءہم واسماء آبائہم والوان خیولہم، کہ خدا کی قسم میں ان کے نام جانتا ہوں، ان کے باپ کے نام جانتا ہوں، اور ان کے گھوڑوں کے رنگ جانتا ہوں. اور they will be the best 10 horsemen on the face of this earth. خیر وہ چیکو دجال آئے گا. دجال حدیث میں 40 دن کے لیے آئے گا. ایک دن سال کے برابر، دوسرا دن مہینے کے برابر، تیسرا دن ہفتے کے برابر، اور چوتھا دن نارمل ڈیز ہوگا. اور دنیا میں گھومے گا کس طرح سے؟ کالغیث استدبرت ریح، ایسی تیز بارش کی طرح جس کو تیز آندھی اڑا کے لے جاتی ہے. ہر جگہ پہ جائے گا، مسلمانوں کو فائنینشیل سولوشنز دے گا، پوری دنیا کو. کیونکہ اس سے پہلے 3 سال کا ڈراؤٹ ہوگا، 3 سال قحط پڑے گا. پہلا سال 1/3 بارش 1/3 رین روک دی جائے گی، رین اور ویجیٹیشن اللہ کے حکم سے. دوسرے سال 2/3 بارش 2/3 ویجیٹیشن. تیسرے سال پورا. تو دجال جب آئے گا نا، اس کے دائیں طرف میٹ، لوف، بریڈ، ریورز، اور بائیں طرف یہ سب کچھ، اور ریور آف فائر اور سب کچھ، کہ تم میرے بن جاؤ تو میں ہر چیز دوں گا. آئی ول پرووائڈ یو فائنینشیل سولوشنز، تمہیں جو چاہیے میں تمہیں دوں گا. تو مسلمان، کرسچنز، جیو سب فالو کریں گے اسے. اینڈ الٹیمیٹلی ہی ول کلیم ٹو بی رب، اور اس کے شکنجے میں آ جائیں گے. اور تب چونکہ اتنا فطروں کا دور ہوگا، اینڈ دجال کا جو پرپز ہے نا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو مشرک بنا دے اور اسلام کو ڈسٹروائے کر دے. اینڈ ہی ول سکسیڈ ٹو سم ایکسٹینٹ ٹو ڈسٹروائے اسلام اینڈ ٹو ڈسٹروائے مسلمس. مکہ مدینہ جائے گا کہ اب ان کی باری آ گئی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پروٹیکشن کی ہوئی ہے اینجلس کے تھرو. لمبی کہانی. وہاں سے ایک لڑکا نکلے گا جو کہ علم والا ہوگا، اس کو مارنے کی کوشش کرے گا، وہ نہیں مار سکے گا، واپس چلا جائے گا. وہ وہاں سے پھر کہے گا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ ڈمیسکس، جو تیسرا مسلمانوں کی ہولیسٹ پلیس ہے. وہاں آئے گا تو یہاں پہ امام مہدی کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بندوں کے ساتھ چھپے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو فورٹیفائی کیا ہوا ہے، جیسے اللہ کے نبی نے خندق کے موقع پہ کیا تھا کہ اپنا آپ کو خندق کھینچ لی کہ بس ہماری وکٹری سی میں کہ ہم کس طرح سے ان سے بچ جائیں، وہ ہم پہ اٹیک نہ کر سکیں. تو امام مہدی اپنے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ. سبحان اللہ، کچھ احادیث میں آتا ہے، ان کی اوتھینٹیکیشن کے بارے میں تھوڑا سا کلام ہے، اینڈ may Allah forgive me if they are not authentic. کچھ روایات میں آتا ہے کہ 1200 لوگ ہوں گے امام مہدی کے ساتھ، صرف 1200 لوگ. پوری اس دنیا میں سے صرف 1200 مسلمان ہوں گے جو امام مہدی کے ساتھ ہوں گے، باقی سارے فتن کے شکار ہو جائیں گے یا قتل ہو چکے ہوں گے. only 1200 مسلمس. تو وہ جائیں گے اور یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی، جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ہے، اور جس کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کے آئیں گے مسلمانوں کے لیے، اور جو کہ دجال کو ختم کریں گے. آپ کو پتہ ہے ابن سیاد کا، کسی کو پتہ ہے ابن سیاد کا؟ رسول اللہ کے دور میں ایک شخص تھا ابن سیاد، وہ جیو تھا. اکثر صحابہ کا یہ موقف تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈاؤٹ تھا کہ یہ دجال ہے، کیونکہ اس کی حرکتوں کی وجہ سے بہت ڈیٹیل میں، اور واقعی لگتا ہے کہ یہ دجال ہے. لیکن پھر کچھ جنریشنز رہتے ہیں وہ دجال نہیں ہے. تو اٹ واز اے کنفیوژن. عمر بن خطاب نے تو قسم کھا لی کہ واللہ یہ دجال ہے. اور عمر بن خطاب نے کہا کہ یا رسول اللہ پلیز الاؤ می ٹو کل ہم. اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ اگر تو یہ دجال ہے تو تم اسے مار نہیں سکتے، کیونکہ مارنا ہے اس کو عیسیٰ علیہ السلام نے. اور اگر دجال نہیں ہے تو تم اسے مار دو گے اور تم کسی نفس پہ ظلم کر دو گے. تو ہمیں کیا روایت میں ملتا ہے کہ دجال کو قتل کون کرے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے. اور اٹ از ناٹ آور جاب ٹو کل مسجد دجال، وہ عیسیٰ علیہ السلام کریں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو دجال کی قتل کی جو احادیث ہے نا وہ متواتر ہیں. متواتر مینز کنسسٹنسی کے ساتھ آ رہی ہیں، کوئی ایسی ایک حدیث نہیں ہے رینڈم ون آف کہ جو. اور آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آنا، یا یہ ایسی باتیں ہیں. اور بہت سارے علماء بھی جو بنے ہوئے علماء دے سے کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آنا. قرآن کہتا ہے، قرآن کی یہ قرآن کہتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّ قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ. جیوز نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے. رسول اللہ کہ وہ بڑا رسول
نعوذ باللہ بنا پھرتے تھے. یہ جوز کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اگر تم مسایہ ہو تو تمہیں ہم قتل نہیں کر پائیں گے اور تم اپنا مشن اکمپلش کرو گے. تو انہوں نے قتل کر دیا ظلم کر کے, ٹھیک ہے. اٹ از یو نو فورسنگ دا ہینڈز آف گاڈ کہ تم ہمارے اسٹینڈرڈ سے پورا نہیں اتر رہے ہو, تمہیں ہم قتل کریں گے, اللہ تعالیٰ کو مجبور کریں گے وہ اور مسیحا بھیجے, کوئی اور بھی جو ہمارے اسٹینڈرڈ پہ سیٹ ہو. دیور آف سچ نیچر. تو کروسیفائی کر دیا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. نہ تو انہوں نے قتل کیا, نہ تو انہوں نے کروسیفائی کیا, وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ کہ وہ ان کا ایک ریپلیسمنٹ تھا جو شخص تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کنفرمیشن کے ساتھ, سبحان اللہ, اگر آپ یہ قرآن کی لینگویج دیکھیں نا, اس میں کوئی ڈھیلا پن نہیں ہے. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ, نہ تو انہوں نے قتل کیا نہ ان کو صلیب پہ چڑھایا. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, وہ تو ایک ڈمی تھی جس کو وہ کیا. اب جوز امیجن کریں, وہ سب کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ السلام کو نعوذ باللہ کروسیفائی کر دیا. 600 سال بعد مسلمان آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ نہیں, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ, نہ قتل کیا نہ ان کو کروسیفائی کیا. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ کہ ان کا آنا مطلب وہ قتل نہیں ہوئے, اور وہ قتل نہیں ہوئے اور ان کی وفات نہیں ہوئی, تو which means he is alive. اور ہمیں پتہ ہے کہ جو شخص وفات پا جائے وہ دوبارہ کبھی نہیں آتا واپس, قرآن کہہ رہا ہے. لیکن پھر قرآن کہتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ کہ لوگ جو ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ شک کا شکار ہے. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ, ان کے پاس بہت تھوڑا سا علم ہے. إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ, وہ صرف اپنی ایزمپشنز کو فالو کر رہے ہیں. اپنی نہیں عیسیٰ السلام نے نہیں آنا, اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد نہیں تھا, انہوں نے کروسیفائی کر دیا تھا, یہ تھا وہ تھا. ایزمپشنز وہ خود ایک ڈاؤٹ کا شکار ہیں جن کو اس چیز پہ ایمان نہیں ہے. پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ یقینا, اللہ دوبارہ کہ وہ قتل نہیں کیا کہ فار شور فار سرٹن ان کو قتل نہیں کیا گیا. اسی طرح سے ایک اور قرآن کی آیت میں ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُونَ بِهَا وَاتَّبِعُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کون ہے, وہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. کسی اور نبی کے بارے میں نہیں کہا. دیز آر جسٹ اے پروف کہ انہوں نے دوبارہ آنا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نوح علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے یا موسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا. اور قیامت کی نشانی کیا ہوتی ہے, جو قیامت کے آنے سے پہلے ہوتی ہے, جیسے ہم نے صحیح مسلم حدیث میں پڑھا. سو قرآن بھی یہ پروف کر رہا ہے اور حدیث بھی پروف کر رہی ہے. تو جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آنا, وہ اس آیت کا شکار ہے, وہ ڈاؤٹ کا شکار ہے. آپ کہ نہیں جی ہسٹری کہتی ہے وہ کروسیفائی کر دیے کہتے ہیں. بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں کوئی شخص مجھ سے وہ جنت کی گارنٹی لے لے جو والنٹیئر کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرا اپیرنس دیں اور اسے کروسیفائی کر دیا جائے گا اور مجھے اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے. تو ایک ان کے جو صحابی تھے, ٹھیک ہے, جن کو ہم حواریین بولتے ہیں, جن کو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا.